رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولقد يسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 13 سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، پس ان کے اپنے اس عہد کو توڑنے کے باعث ہم نے ان پر لعنت فرما دی۔ پس بے کا مطلب ہے کی وجہ سے، ما جو، یعنی پس اس بات کی وجہ سے جو، نقدہ کا مطلب ہوتا ہے توڑنا، ہم ان سب نے جو توڑا، اب کیا توڑا؟ میثاق یعنی عہد، ہم ان سب کا، وہ جو اللہ پاک نے ان کے ساتھ عہد کیا تھا اور انہوں نے اللہ پاک کے ساتھ عہد کیا تھا، انہوں نے وہ عہد توڑا تھا، اس کی وجہ سے لعنا، ہم نے لعنت کر دی، ہم ان سب پر، ہم نے ان سب پر لعنت کر دی۔ اب یہ دیکھیں لعناہم، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے اس میثاق کو توڑنے کی پاداش میں ان پر لعنت فرما دی۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ کلام کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دیتے تھے۔ یحرفون، وہ تحریف کر دیتے تھے۔ اب یہ دیکھیں، یہ ہے تو یا پشیو کا مطلب ہے وہ، حرفہ تحریف کر دینا، بدل دینا، ہٹا دینا، واو نون جمع کے علامت، اور الکلمہ یعنی کلام کو، ان سے مواضع خاص مقام، اصل مقام، ہی اس کا، ہی کی ضمیر جا رہی ہے کلام کی طرف، یعنی وہ جو کلام تھا اس کو وہاں سے ہٹا دیتے تھے۔ اب کیسے ہٹا دیتے تھے؟ یہ آپ نے اس میں بھی سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا کہ وہ جو کہتے تھے رائینا، رائینا کا مطلب ذرا الگ کر کے بھیج دیتے تھے، الگ کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے تھے، تو ان کی عبرانی زبان میں ان کا کچھ اور مطلب نکلتا تھا۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور جو کچھ ان کو دیا گیا تھا نصیحت کے طور پر، اس کے اکثر حصے کو وہ بھول گئے تھے۔ وَنَسُوا، اور وہ بھول گئے، حَظًّا بڑا حصہ، من ما، یہ دو لفظوں سے بنا، من اور ما۔ من کا مطلب ہوتا ہے سے، ما کا مطلب ہوتا ہے جو۔ ذکروا، یہ ماضی مجہول ہے، پہلے لفظ پہ پیش، دوسرے کے نیچے زیر۔ ذکروا، ان کو نصیحت کی گئی تھی، بہی، جس کی، یعنی جو کچھ ان کو نصیحت کے طور پر بتایا گیا تھا انہوں نے اس سے فائدہ اٹھانا چھوڑ دیا۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنٍ مِّنْهُمْ، لا تزال کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ، ولا تزال، اور ہمیشہ، تطلع، تم کو اطلاع ملتی رہے گی، تمہیں اطلاع ملتی رہتی ہے، علی کے بارے میں یا پر، خائنتن خیانت کی، منہم ان کی طرف سے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے، اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو ہمیشہ ان کی طرف سے خیانت کی اطلاعیں پاتے رہتے ہیں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا بڑا غم ہوتا تھا کہ کبھی وہ کچھ خیانت کر دیتے تھے، کبھی وہ کچھ کر دیتے تھے۔ بہرحال نبی کو حکم تھا کہ جو کام ہے وہ پہنچانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مدینہ پہنچے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نئی جگہ پر اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے پہلے 6 مہینوں میں جو 3 کام کیے تھے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ یہود کے 3 قبیلوں میں سے مدینہ کے مشترکہ دفاع کے معاہدے کر لیے تھے کہ اب اگر مدینے پر حملہ ہوگا تو سارے مل کے اس کا دفاع کریں گے، لیکن بعد میں ان میں سے ہر قبیلے نے ایک ایک کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کی تھی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ ان کی طرف سے تو مسلسل خیانتیں ہوتی رہیں گی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ان کی طرف سے ہوشیار رہنا چاہیے اور ان کا توڑ کرنے کے لیے پہلے سے ذہنی طور پر تیار ہو جانا چاہیے۔
الا قلیلا منہم، سوائے ان میں سے چند ایک کے، الا مگر یا سوائے، قلیلاً تھوڑے سے، منہم ان میں سے، یعنی ان میں سے بہت سے تھوڑے لوگ ہیں جو اس بات سے مستثنیٰ ہیں کہ وہ خیانت یا غداری نہ کریں۔ فاعف عنہم وصفا، یہ دیکھیں فاعفو پس معاف کر دیں، عنہم ان سب کو، وصفا اور درگزر سے کام کریں۔ تو جو تھوڑے سے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ابھی تو ان کو بھی جو خیانت کرتے ہیں ان کو بھی معاف کر دیں اور درگزر سے کام لیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے ساتھ کتنی بھی خیانتیں کریں، غداریاں کریں، بے ایمانیاں کریں، بزدلی دکھائیں یا جو کچھ بھی کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معاف کر دیں اور درگزر سے کام لیں۔ ان اللہ یحب المحسنین، یقیناً اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ، اور جن لوگوں نے کہا ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان سے بھی میثاق لیا۔ اور من الذین، ان لوگوں میں سے جس نے قالو کہا، انا بے شک ہم نصارہ ہیں یعنی عیسائی ہیں، اخذنا ہم نے لیا، میثاقہم ان سے بھی میثاق لے لیا، فنسوا حظا مما ذکروا، تو وہ بھی بھول گئے بڑا حصہ اس کا جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی۔ پس نسو وہ بھول گئے، حظاً ایک بڑا حصہ، مما اس میں سے جو، ذکروا یہ ماضی مجہول ہے، ان کو نصیحت کی گئی تھی، بہی اس کی، یعنی وہ بھی اس نصیحت سے فائدہ اٹھانا بھول گئے۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو پھر ہم نے ڈال دی ان کے درمیان دشمنی اور بغض قیامت کے دن تک۔ پس اغرینا ہم نے ڈال دی، بینہم ان کے درمیان، یعنی عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان ہم نے کیا ڈال دی؟ العداوت، خاص عداوت ڈال دی، شدید دشمنی ڈال دی، والبغضاء اور بغض ڈال دیا، الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک عیسائی اور یہودیوں کے درمیان شدید بغض اور دشمنی ڈال دی۔ یہاں ایک نقطہ تو یہ ہے کہ عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان پورے 1900 برس تک شدید دشمنی رہی ہے۔ موجودہ دور میں صورتحال ذرا عارضی طور پر تبدیل ہو گئی ہے۔ عیسائی جنہیں اللہ کا بیٹا بلکہ خدا سمجھتے ہیں، یہودیوں نے انہیں ولد الزنا قرار دے دیا تھا اور کافر اور مرتد کہتے ہوئے واجب القتل ہی ٹھہرا دیا تھا۔ یہ بنیادی اختلاف تھا دونوں مذہبوں کے پیروکاروں میں، اس قدر اہم اور شدید ہے کہ اس بنیادی اختلاف کی موجودگی میں دونوں میں، عیسائیوں میں اور یہودیوں میں، اتحاد اور اتفاق ممکن ہی نہیں ہے۔ مذہب کے طور پر عیسائیوں کی خون ریزی اور قتل و غارت کی عبرت آموز اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی تفصیلات جو ہیں وہ بلڈ آن دا کراس نامی زیغم کتاب میں ملتی ہیں جو لندن سے شائع ہوئی ہے۔ مذہب کے نام پر عیسائیوں کی آپس میں، عیسائی فرقوں کی آپس کی خانہ جنگیوں کی بھی مثال پوری انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اب یہ وقتی طور پر اسرائیل اور امریکہ جو اکٹھے ہوئے ہیں وہ صرف مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی چند دن کی بات ہے، آپ دیکھ لینا ایک دن وہ وقت آئے گا کہ یہ پھر آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہو جائیں گے۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور ان قریب اللہ تعالیٰ جتلا دے گا انہیں جو کچھ وہ کرتے رہے تھے۔ وَسَوْفَ اور ان قریب، يُنَبِّئُهُمْ انہیں بتلا دیا جائے گا ہے، یہ دیکھیں یہ مضارع مجہول ہے، انہیں خبر دے دی جائے گی، انہیں جتلا دیا جائے گا، اور کوننے والا کون ہوگا؟ اللہ، بے ماں اس کے متعلق جو، کانو وہ تھے، یسناؤن وہ جو کام کرتے تھے۔ صنعت سے نکلا ہے یہ لفظ، صنع کا مطلب ہوتا کام کرنا۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اے اہل کتاب آ گیا تمہارے پاس ہمارا رسول۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، یعنی عیسائیوں اور یہودیوں سب کو مخاطب ہو کر کہا جا رہا ہے کہ اے اہل کتاب
قد یقیناً جاءکم آ گیا تم سب کے پاس رسولنا ہمارا رسول یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، جو ظاہر کر رہا ہے تم پر وہ بہت ساری باتیں جن کو تم چھپا رہے تھے کتاب میں سے۔ یبین وہ واضح کر رہا ہے، وہ ظاہر کر رہا ہے، وہ بیان کر رہا ہے، لکم تم سب کے آگے، کثیرن بہت سی باتیں، مما اس میں سے جو تم سب تھے، تخفونا چھپاتے تھے، من الکتابی کتاب میں سے، ویعفو عن کثیر اور وہ درگزر بھی کر رہا ہے بہت ساری باتوں سے، اور یعفو وہ معاف کر رہا ہے، یعنی چھپا رہا ہے، درگزر کر رہا ہے، چھوڑ رہا ہے، ان کے بارے میں کثیر بہت ساری باتیں وہ چھوڑ بھی رہا ہے، درگزر بھی کر رہا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یقیناً آ چکا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور بھی اور ایک روشن کتاب بھی۔ قد یقیناً جاءکم آ گیا تم سب کے پاس من اللہ اللہ کی طرف سے نور سے مراد ابھی آپ کو بتاتی ہوں میں، وہ کتاب مبین اور ایک روشن کتاب بھی۔ یہاں نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بھی ہو سکتی ہے، یعنی سورہ نساء میں بھی فرمایا تھا آیت نمبر 174 میں کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، نازل کر دیا ہے ہم نے تمہاری طرف ایک روشن نور۔ وہاں نور سے مراد قرآن تھا، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انزلنا درست نہیں ہے، تو اللہ پاک نے جاء کہا۔ نور سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر نور، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اور روحانیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے وجود پر غالب تھی، چھائی ہوئی بھی تھی، اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مجسم بھی کہا جاتا ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استعارتاً نور کہا گیا ہے۔ اور جو کتاب مبین ہے اس کے لیے بھی اللہ پاک نے نور ہی کہا ہے، کہ یہ جو ہو سکتا ہے نور ہی کہ قرآن پاک کو ہی کہا گیا ہو، تو یعنی آ گیا تمہارے پاس نور، یعنی کتاب مبین۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتا ہے ان کی جو اس کی رضا کے طالب ہیں، سلامتی کے راستوں کی طرف چلنا چاہتے ہیں۔ یہدی وہ ہدایت کرتا ہے، بے کا مطلب ہے کے ساتھ ہی کی ضمیر جاری ہے اس نور کی طرف، یعنی اس نور کے ذریعے سے اللہ ہدایت کرتا ہے من اس کو جو تبعات کرتا ہے، یا جس نے تباہ کی، پیروی کی، رضوانہ ہو اس کی رضا کی، سبل السلام سلامتی کے راستے کی طرف۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور وہ نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف اپنے حکم سے، اور ان کی رہنمائی فرماتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ وَيُخْرِجُ اور وہ نکالتا ہے، خارج کرتا ہے، باہر کر دیتا ہے، ہم ان سب کو، من سے، ظلمات اندھیروں سے، وہ ان کو نکالتا ہے اندھیروں سے، الا کی طرف، نور کی طرف، روشنی کی طرف، بے اذن ہی، بے کا مطلب ہے سے، اذن کہتے ہیں حکم کو، اور ہی اس کا، یعنی اللہ اپنے حکم سے انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال دیتا ہے۔ وَيَهْدِيهِمْ اور ان کی ہدایت کرتا ہے، ان کی رہنمائی کرتا ہے، الا کی طرف، صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو السمیع هو المسیح ابن مریم، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ لقد یقیناً کفر کیا الذین ان لوگوں نے جنہوں نے قالو کہا ان اللہ بے شک اللہ، یا یقیناً اللہ، ہوا وہی تو ہے، المسیح ابن مریم جو مریم کا بیٹا مسیح ہے، وہی تو خود ہی اللہ ہے۔ اب دیکھیں نعوذ باللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کے جو دو عقیدے رہے، ان میں سے ایک عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ ہی مسیح علیہ السلام ہے، یعنی اس عقیدے کی بنیاد ان کی اس نظریے پر قائم ہے
کہ خدا خود ہی انسانی شکل میں دنیا میں آ گیا۔ اللہ معاف کرے، یہ جو اوتار کا عقیدہ جو ہندوؤں میں بھی ہے، جیسے رام چندر جی، کرشن جی مہاراج، ان کے ہاں خدا کے اوتار مانے جاتے ہیں۔ چنانچہ عیسائیوں کا فرقہ خاص طور پر اس عقیدے کا سختی سے قائل رہا ہے کہ اصل میں اللہ ہی نے حضرت مسیح کی شکل میں دنیا میں ظہور فرمایا۔ ہمارے ہاں بھی بہت سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت اور عظمت کے اظہار میں غلو سے کام لے کے حد سے تجاوز کرتے ہوئے یہاں تک کہہ جاتے ہیں، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ پاک نے کہا کہ دعا مجھ سے مانگو، لیکن یہاں پر لوگ اتنے زیادہ عقیدے میں بڑھ گئے ہیں کہ انہوں نے یہ نعتیں شروع کر دی ہیں، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا۔ اللہ ان کو ہدایت دے۔ عیسائیوں کے اسی عقیدے کا ابتدال اس آیت میں کیا گیا ہے، قل فمن یملک من اللہ شیئا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے کون ہے جسے اختیار ہو اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی؟ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، پس من کون، یملکو ملکیت رکھتا ہے، من اللہ اللہ کے مقابلے میں، شیئن کچھ بھی، ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ، اگر وہ ارادہ رکھے ان کے یہلک ہلاک کر دے، المسیح ابن مریم، مریم کے بیٹے مسیح کو، و امہ اور اس کی ماں کو بھی، یعنی اللہ نے جب ارادہ کیا مسیح ابن مریم اور اس کی ماں کو ہلاک کرنے کا تو کون روک سکا بھائی؟ وہ من فی الارض جمیعا، اور وہ جو کچھ زمین میں ہے ان ساروں کو بھی اللہ پاک ہلاک کر دے۔ اگر اللہ تعالیٰ ساروں کو ہلاک کرنا چاہے، مسیح ابن مریم کو بھی اور مریم علیہ السلام کو بھی اور ساری دنیا کے سارے لوگوں کو ہلاک کرنا چاہے، تو کون ہے جو اللہ کا ہاتھ روک کے پکڑ لے گا؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کی۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، ملک ملکیت یا بادشاہت، السماوات والارض آسمانوں اور زمین کی، وما بینہما اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، یخلق وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا، ما جو یشاء وہ چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے تخلیق فرماتا ہے۔ اس نے آدم علیہ السلام، عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام کو تخلیق فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اعجاز تخلیق کی مختلف مثالیں ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔